بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں جو حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں وہ جو ہے ایک عیسائی باندی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جب اللہ پہ توکل اور اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے تو اسلام میں آنے کے جو ہے لوگوں کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ تو صحابہ کا توکل اور بھروسہ بہت بڑا تھا اللہ کے اوپر۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر چند ان کی مدد فرمائی۔ میرے دوستو، آج بھی اللہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے گا اگر ہمارے اللہ پہ بھروسہ اگر ہمارا ہوگا اور توکل ہوگا، اور میرے دوستو ہماری نیتیں بھی اگر صحیح ہوں گی تو میرے دوستو ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد آئیں گی اور دوسروں کے اسلام میں داخل ہونے کے راستے کھلیں گے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، 3 دینار کا مال وہ بھی صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے گھر پر پیسے رکھتے تھے، کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ بات ملتی ہے تو ہم بھی کسی کو انشاءاللہ کوشش کریں کہ واپس نہ کریں، نہ ہو تو وہ بات الگ ہے۔ اگر پیسے نہیں ہوتے تو اسے ایک پیاز یا ایک کھجور دے دیتے، پیسے بھی اگر نہیں ہوتے تو ایک پیاز یا ایک کھجور دے دیتے۔ ایک دن ایک مانگنے والا ان کے پاس آیا، ان کے پاس صرف 3 دینار تھے۔ کتنے دینار تھے؟ 3 دینار تھے۔ ایک دن 1 دینار اس کو دے دیا، کچھ دیر بعد دوسرا مانگنے والا آیا، کچھ دیر کے بعد دوسرا مانگنے والا آیا، 1 دینار اس کو دے دیا، پھر تھوڑی دیر بعد تیسرا آیا، انہوں نے وہ بھی اٹھا کر اس کو دے دیا۔ ان کی عیسائی باندی نے جب آ کر دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں کہا کہ تم نے ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اس کی بات سنی اور آ کر لیٹ گئے۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو یہ اٹھے اور وضو کر کے مسجد چلے گئے۔ یہ روزے سے تھے، اسی وجہ سے ان کی باندی کو ان پر ترس آ گیا اور غصہ اتر گیا۔ وہ باندی کہتی ہے، میں نے ادھار لے کر ان کے لیے رات کا کھانا پکایا، ادھار لے کر رات کا کھانا پکایا اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے ان کے بستر کے پاس گئی، گھر میں چراغ جلانے کے لیے ان کے بستر کے پاس گئی۔ جب بستر اٹھایا تو اس کے نیچے سونے کے دینار رکھے ہوئے تھے، اس کے نیچے سونے کے دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں گنا تو وہ پورے 300 تھے۔ کتنے تھے؟ 300 تھے۔ میں نے سوچا کہ اتنے دینار یہاں اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اس لیے وہ 3 دینار مانگنے والے کو دے دیے۔ جب عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر واپس آئے تو چراغ کی روشنی میں دسترخوان لگا دیکھا، اسے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ نہ بولی، ان کو کھانا کھلایا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد میں نے ان سے کہا، کس نے کہا؟ عیسائی باندی نے۔ عیسائی باندی نے کہا، میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ اگر مجھے جاتے وقت ان دیناروں کے بارے میں مجھے بتا دیتے تو میں ان دیناروں کو اٹھا کر رکھ لیتی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کون سے دینار؟ جب تھے ہی نہیں، 3 ہی دینار تھے ان کے پاس، وہی دے دیے تھے انہوں نے۔ کون سے دینار؟ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا جسے میں چھوڑ کر جاتا، تو میں نے بستر اٹھا کر وہ دینار دکھائے۔ ان دیناروں کو دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے۔
ان کی اس خوشی اور حیرانی کو دیکھ کر مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ میں نے اپنا جنار کاٹ ڈالا اور مسلمان ہو گئی۔ میں نے اپنا جنار کاٹ ڈالا اور مسلمان ہو گئی۔ حلیہ شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 10، حدیث نمبر 149۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں میرے دوستوں بڑے تقوی والے تھے، بڑے ہمت والے، اور بہت زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے مدد بھی ایسی ہی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مدد بھی ایسی ہی فرمائی۔ میرے دوستو، حضرت سعید بن اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کا گورنر بنایا۔ ایک بار وہاں کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ان کی نظر دیوار پر بنی ہوئی ایک تصویر پر پڑی، جو انگلی سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی، انگلی سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی۔ حضرت سعید بن اقرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کسی خزانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ وہاں سے نکلا۔ میں نے خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خزانہ ملنے کی خبر کی، اور یہ بھی لکھا کہ یہ خزانہ اللہ نے مجھے بغیر کسی مسلمان کی مدد کے دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ بے شک یہ خزانہ تمہارا ہے، لیکن تم مسلمانوں کے امیر ہو، اس لیے اسے مسلمانوں میں بانٹ دو، اس لیے اسے مسلمانوں میں بانٹ دو۔ اصابت شریف کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک دن ہدیے میں ایک پیالہ گوشت آیا۔ انہوں نے اس گوشت کے پیالے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے اپنی باندی سے رکھوا دیا۔ اسی وقت باہر سے مانگنے والا آیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے آگے جانے کو کہا تو وہ چلا گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باندی سے وہ گوشت کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے مانگا۔ باندی جب پیالہ لے کر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس گوشت کو اللہ تعالیٰ نے پتھر میں بدل دیا تھا، بدل دیا تھا۔ فضائل صدقات۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، تو یہ بات ہے کہ کوئی آئے مانگنے والا تو اسے دے دیں، رکھے نہ۔ میرے دوستوں، بہت چیزیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرماوے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئے۔ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، کچھ کھجوریں تھیلی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہیں لے آؤ۔ میں نے وہ کھجوریں لے جا کر آپ کو دے دی۔ پھر فرمایا، 10 آدمیوں کو بلا لاؤ۔ میں 10 آدمیوں کو بلا لایا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی۔ اسی طرح 10 آدمی آتے رہے اور کھاتے رہے، یہاں تک کہ ساری جماعت نے وہ کھجوریں کھائی، پھر بھی تھیلی میں کھجور بچی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، جب تم کھجوریں کھانا چاہو تو تھیلی میں سے ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرنا، پر اس تھیلی کو کبھی الٹنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس تھیلی سے کھجوریں نکال کر کھاتا رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اس تھیلی سے نکال کر کھاتا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کھاتا رہا۔ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میں اسی تھیلی سے
खजूरें खाता रहा। जिस दिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, उस दिन की भगदड़ में मेरी थैली कहीं गुम हो गई। अपने शागिर्द से फरमाया कि तुम लोगों को बताऊं, मैंने लगभग 20 साल में इससे कितनी खजूरें खाई हैं। लोगों ने कहा, बताइए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, 200 वस्क यानी 1000 क्विंटल यानी 10 से 50 भन, लगभग 425 क्विंटल 425 क्विंटल। बिदाया शरीफ की हदीस है, दलाइल शरीफ की हदीस है, सफ़ा नंबर 155। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमावे। तरतीब जो दी है, ये हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब ने इसको तरतीब दी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। मेरे दोस्तों, हमारे साथ भी अल्लाह ताला की मददें आवेंगी और अल्लाह ताला हमें भी वो बरकतें नसीब फरमावेगा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बरकतें थी। मेरे दोस्तों, बशर्त के हम भी अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पे ज़िंदगी गुज़ारें और उनकी मान के ज़िंदगी गुज़ारें, तो इंशाअल्लाह रहमान मेरे दोस्तों हमारे साथ भी अल्लाह ताला की मददें आएँगी और बरकतें भी हम सबको इंशाअल्लाह नसीब होगी। अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमावे। इसलिए मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, खूब अल्लाह से जो है मेरे दोस्तों ईमान को माँगा करे, अल्लाह हमारा ऐसा ईमान बना दे जैसा तुझे पसंद है। ऐसा ईमान बना दे, ए अल्लाह, जैसा तुझे ईमान पसंद है। तो मेरे दोस्तों, अगर हम माँगेंगे और आज़ीज़ी करेंगे, मेरे दोस्तों दुआएँ माँगा करें, बैठा करें थोड़ी-थोड़ी देर, कम से कम मेरे दोस्तों 10-10 मिनट से हम शुरुआत करें दुआएँ माँगने की। और दुआ में मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, शुरू में और बीच में और आखिर में दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, तो इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी, अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।